محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ادعوا الذین زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحویلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربک کان محذورا۔ آپ کہیں انہیں پکارو نا جنہیں تم اللہ کے سوا مشکل کشا سمجھتے ہو، وہ اختیار نہیں رکھتے تم سے کسی سختی کے ہٹانے کا اور نہ بدلنے کا۔ جن کو یہ لوگ پکار رہے ہیں وہ تو خود ڈھونڈتے ہیں اپنے رب کی طرف قرب، کہ ان میں سے کون رب کے زیادہ قریب ہے، اور وہ امیدوار ہیں اس کی رحمت کے، اور ڈرتے رہتے ہیں اس کے عذاب سے۔ یقیناً تیرے رب کا عذاب ہے ہی ڈرنے کی چیز۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گزشتہ خطبے میں اس حقیقت کو بیان کیا گیا کہ مصائب اور مشکلات میں غائبانہ پکار لا الہ الا اللہ، چونکہ غائبانہ پکار عبادت ہے، اس لیے قرآن نے
جگہ جگہ اس بات کو بیان کیا، حکم دیا کہ پکارنا ہے تو صرف اللہ ہی کو پکارنا ہے، اور اللہ کے سوا مصائب میں کسی کو بھی آواز نہیں لگانی۔ یہ مسئلہ کہ عبادت کے لائق اللہ ہے اور خالص پکار اللہ ہی کی ہونی چاہیے، یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ سورۃ حامیم مومن میں اللہ نے جب اس مسئلے کو بیان کیا تو اس کے شروع میں 13 آیتوں میں اللہ نے اس کی تمہید باندھی۔ 13 آیتوں میں اللہ نے لوگوں کو متوجہ کی، اور 14ویں آیت میں جا کے اللہ نے یہ حکم دیا کہ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ۔ وہ جو ابتدا میں اللہ نے 13 آیتوں میں اس کی تمہید باندھی، اس تمہید میں اللہ نے 4 چیزوں کو ذکر کیا۔ سب سے پہلے اس کو ذکر کیا کہ یہ دعویٰ جو ہم بیان کر رہے ہیں، یہ مسئلہ جو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں، اسے معمولی بات نہیں سمجھنا، بلکہ یہ بڑے شہنشاہ کا حکم نامہ ہے۔ شروع میں اللہ نے اس کو ذکر کیا، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول۔ یہ حکم نامہ اس ہستی کی طرف سے اتارا گیا ہے جو ہر چیز پر غالب بھی ہے اور ہر چیز کو جاننے والا بھی، متصرف بھی ہے، قادر بھی ہے، اور عالم الغیب بھی ہے۔ غافر الذنب، گناہوں کو بخشنے والا بھی ہے، قابل التوب، اور توبہ قبول کرنے والا بھی، بڑی طاقتوں والا ہے، قوت والا ہے، لا الہ الا ہو۔ تو تمہید میں جو 4 عنوان اللہ نے بیان کیے، ان میں پہلے عنوان کا خلاصہ یہ ہے کہ اس حکم نامے کو معمولی نہیں سمجھنا، توجہ کرنی ہے کہ بھیجنے والا کون ہے۔ تو
پہلے اللہ نے اپنی صفات کا، اپنی طاقت کا، قوت کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ دوسرے عنوان میں اللہ نے بیان کیا کہ دعویٰ اتنا واضح ہے، اتنا کھلا ہوا ہے کہ سوائے ضدی آدمی کے اس میں کوئی بھی جھگڑا کرنے والا نہیں۔ جھگڑا صرف وہی کریں گے جن کے دل میں ضد ہوگی، اناد، ہٹ دھرمی۔ ان کے سامنے قرآن بھی پیش کیا جائے تو ان کا ایک ہی جواب ہوتا ہے، ساڈے پیو دادے غلط سن، بس ایک ہی جواب۔ ہمارے آباء و اجداد جہنم میں جائیں گے۔ آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں، آپ کو اللہ قرآن کے قریب لائے۔ میں تو بار بار کہتا ہوں کہ ترجمے والا قرآن لو اور بار بار پڑھو اسے۔ ہر نبی کی دعوت کے جواب میں قوم نے یہی کہا تھا، ہمارے باپ دادا غلط تھے، تو ایک ایسی چیز کی دعوت دیتا ہے جس پر ہمارے باپ دادا گامزن نہیں تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں کھڑے ہیں، دعوت دی، رب تو نہیں، رب کوئی اور ہے، میری بات مانو۔ نہیں مانو گے تو پھر جہنم ہے، آگ ہے، عذاب ہے۔ تو فرعون نے قوم کے جذبات سے کھیلتے ہوئے حضرت موسیٰ سے سوال کیا، اچھا جو تیری بات کو نہیں مانتے اور ہمارے عقیدے والے ہیں تو وہ غلط ہیں، تو ہمارے باپ دادا کے متعلق تیرا کیا خیال ہے؟ مقصد اس کا یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جذبات میں کہیں گے وہ بھی غلط سن، تو میں قوم کو بھڑکاؤں گا، دیکھو تمہارے باپ دادا کو کیا کہہ رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ رب کے نمائندے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا باپ دادا کا معاملہ اللہ کے پاس ہے، تو میرے نال گل کرنا، ان کا معاملہ کس کے سپرد ہے؟ تو ہر قوم نے نبی کو یہی کہا تھا، وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے باپ دادا کا یہی عقیدہ تھا، یہی نظریہ تھا۔ آج کے ضدی اور انادی بھی ایک ہی جواب دیتے ہیں، ساڈے پیو دادے غلط سن۔ تو ان زیادہ سمجھ آ گئی ہے۔ ضدی بندہ نہیں مانتا، اناد ہو، ہٹ دھرمی ہو، یہ نہیں ہے کہ اسے سمجھ نہیں آتی، نہ سمجھ جاتا ہے۔ بالکل دو راستے اسے سامنے نظر آتے ہیں، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے، بالکل نظر آ جاتی، واضح ہو جاتی۔ اس کے بعد کبھی برادری تعصب، کبھی اپنی انا، فرعونیت، رعونت، چودراہٹ، اس کی وجہ سے وہ انکار کر دیتا ہے، سمجھ کے انکار کرتا ہے۔ جب وہ حق کو سمجھ کے انکار کرتا ہے نا، حق دیکھ کر، حق سمجھ کر، سچ سمجھ کے جب وہ انکار کرتا ہے، اللہ کہتا ہے ختم اللہ ہو، چل جا۔ اب دنیا کے سارے واعظین بھی آ کے تجھے سمجھانا چاہیں تو تجھے ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ایک منٹ کے لیے آپ تصور کریں، میں حیران ہوتا ہوں، کبھی کبھی میرے دل میں بھی آتا ہے کہ ہم قرآن سناتے ہیں، دلائل دیتے ہیں، توحید عین عقل کے مطابق ہے، انسانی عقل کے مطابق ہے کہ یہ پیشانی جھکنی چاہیے تو صرف اپنے خالق کے آگے جھکنی چاہیے۔
نظر و نیاز دینی چاہیے تو اسی کی دینی چاہیے جس نے زمین و آسمان بنائے، بارش برسائی، فصلیں اگائیں، جانور پیدا کیے، ان کے معدے اور جگر سے گندگی میں سے صاف دودھ کو باہر نکال دیا ہے۔ عقل مانتا ہے، عقل۔ تو پھر کبھی کبھی ذہن میں آتا ہے یہ مانتے کیوں نہیں؟ ادھر قصے سنتے ہیں، کہانیاں سنتے ہیں، موضوع روایتیں سنتے ہیں، چٹکلے سنتے ہیں، مائے سنتے ہیں، دورے سنتے ہیں، ادھر سبحان اللہ کرتے ہیں، ادھر رب کا قرآن آئے تو ان کے چہرے پہ سلوٹیں آ جاتی ہیں، یہ مانتے کیوں نہیں؟ پھر میں سوچتا ہوں کہ میں کیا ہوں، میری کیا حیثیت ہے، آج کے خطیب کی کیا حیثیت ہے؟ جنہوں نے نہیں ماننا تھا انہوں نے اس کی زبان سے سن کے بھی نہیں مانا جو انگلی اٹھا دیتا تھا تو چاند دو ٹکڑے ہو جایا کرتا تھا۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھ کے بھی نہیں مانا۔ ہدایت نصیب نہیں تھی، نصیب میں لکھی نہیں تھی ہدایت۔ میں حیران ہوتا ہوں، پتھر میرے نبی کو سلام کر رہے ہیں، وہ نہیں مانتا۔ جانور میرے نبی سے کلام کر رہے ہیں، وہ نہیں مانتا۔ کنواری لڑکی سے بڑھ کر حیادار ہے، وہ نہیں مانتا۔ صادق مانتا ہے، امین بھی مانتا ہے۔ ہرقل نے، شاہ روم جو تھا ہرقل، یہ بیت المقدس آیا ہوا تھا، میرے نبی کا خط پہنچا، اسلم تسلم، اسلام لے آ بچ جائیں گا۔ خدا دی قسم ہے اس وقت روم انہیں سی جنہیں اج امریکہ، اور یہ خط لکھنے والا کون ہے؟ مدینے کی بستی میں بیٹھا ہوا ہے، اتنے تنتنے کے ساتھ لکھتا ہے اسلم تسلم، بچنا چاہتا ہے تو اسلام قبول کر۔ ہرقل بادشاہ تھا، اور اس وقت کے جو بادشاہ ہوتے تھے وہ عقل مند ہوا کرتے تھے۔ یہ 82 پے نے بادشاہ وہ لوگ ہوتے تھے جو بڑے سوچ بچار کے لوگ ہوتے تھے۔ اس نے سوچا خط میں اتنا تنتنا، اتنا دبدبا، اتنا روب۔ اس نے کہا اس علاقے کا کوئی بندہ ہے تو ڈھونڈو، شام میں آیا ہوا ہے، میں اس سے کچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ ابو سفیان تجارت کے لیے شام گئے ہوئے تھے، یہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے۔ 2 جنگیں میرے نبی کے خلاف لڑ چکے تھے، کمانڈر تھے۔ پہلی جنگ کی بنیاد بھی انہوں نے رکھی تھی، بدر کی بھی، یہی گئے تھے شام تجارت کے لیے۔ ان سے بڑا میرے نبی کا دشمن مکے میں کون تھا؟ وہ سیکورٹی کے لوگ انہیں پکڑ کے لائے۔ ہرقل نے پوچھا جانتے ہو ان کو؟ ابو سفیان نے کہا جانتا کیا ہوں، ساڑھے قبیلے دا آدمی، ہمارے قوم کا ہے۔ تو یہ بتا اس کے آباء و اجداد میں بھی کبھی کسی نے بادشاہی کا دعویٰ کیا ہے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں۔ ہرقل کہتا ہے بادشاہی دی لالچ تے کوئی نہیں۔ وہ جو دعوت دیتا ہے اس کو ماننے والے دولت مند ہیں کہ غریب؟ ابو سفیان کہتا ہے دولت مند کہاں ہے، کوئی بلال ہے، کوئی ابو فقیہ ہے، کوئی بکریاں چرانے والا ابن مسعود ہے۔ ہرقل کہتا ہے ہاں، تاریخ یہی بتاتی ہے کہ نبیوں پر سب سے پہلے ایمان لانے والے غریب ہی ہوا کرتے ہیں۔ جو ایمان لے آیا ہے کبھی پھسل بھی گیا ہے؟ ابو سفیان کہتا ہے تپتے ہوئے کولوں پہ لیٹ کے بھی اسی کا نام لیتے رہتے ہیں۔ وہ سوال کرتا جاتا ہے، ابو سفیان جواب دیتے چلے جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے اس نے زندگی میں کبھی جھوٹ بولا؟
ابو سفیان کہتے ہیں ساری زندگی میں اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، کبھی بدعہدی نہیں کی، مانتے ہیں، صادق مانتے ہیں، امین مانتے ہیں۔ پھر میرے نبی کی اللہ اکبر، اللہ اکبر، میں تو معاویہ مسجد میں بیٹھا ہوں یار، پاکستان کے مختلف علاقوں میں تقریروں کے لیے جاتا ہوں، ایک منٹ کے لیے تصور تو کرو یار، بیت اللہ کا پڑوس ہو، سنایا جا رہا ہو قرآن، سنانے والا ہو آمنہ کا لال، اللہ اکبر، میرے نبی کی زبان مقدس سے نکل رہا ہے، مکے کی گلیاں ہیں، بیت اللہ ہے، پڑھا جا رہا ہے قرآن، پڑھا جا رہا ہے قرآن، اتنی دبدبے والی کتاب کہ ہم اسے پہاڑوں پہ اتارتے نا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ جنہوں نے نہیں ماننا تھا نہیں مانا، ابو جہل نے نہیں مانا، معجزے دیکھے نہیں مانا، ضدی لوگ نہیں مانتے۔ ہمارے باپ دادا غلط تھے، چودراہٹ ہے، سرداری ہے، خطابتیں ہیں، گدیاں ہیں، گدیاں منن دیں دیاں، کوئی گدی نشین توحید مان لے نہ، بڑی قربانی دینی پڑتی ہے۔ دوسرا عنوان باندھا، ضدی لوگ اس مسئلے میں جھگڑا کریں گے، اور تیسرا جو عنوان باندھا نا اس میں اللہ نے فرمایا الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا۔ جس مسئلے کو میں آیت نمبر 14 میں بیان کرنے لگا ہوں، وہ مسئلہ مجھے اتنا پیارا ہے کہ عرش اٹھانے والے فرشتوں کے ذمے میں نے لگایا ہے، جو اس مسئلے کو مان لیں تم ان کی مغفرت کی دعائیں کرتے رہو۔ عرش کے اٹھانے والے فرشتے اس مسئلے کو تسلیم کرنے والوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک۔ مولا انہیں معاف کر دے جنہوں نے شرک سے توبہ کی اور تیرے توحید والے رستے کی اتباع کی۔ یہ تیسرا عنوان باندھا۔ وہ مسئلہ معمولی نہیں ہے، اس مسئلے کے ماننے والوں کے لیے حاملین عرش ملائکہ بھی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور چوتھا عنوان باندھا، اگر اس مسئلے کو نہیں مانو گے تو قیامت کے دن روو گے، قیامت کے دن روو گے۔ ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون۔ پھر قیامت کے دن روتے رہو گے، غضبناک ہوو گے، اپنے چہروں کو پیٹتے رہو گے، اپنی انگلیاں کاٹتے رہو گے، اور اس دن کہو گے ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، تو نے 2 دفعہ ہمیں موت دی، 2 دفعہ ہمیں زندگی دی، فہل الی خروج من سبیل۔ اس دا بھی ترجمہ کرنا کہ سمجھ آ گئی؟ مولا اس عذاب تو نکلن دی کوئی راہ؟ اس دن روو گے، اگر تم نے اس مسئلے کو نہ مانا تو اس دن روو گے اور کہو گے فہل الی خروج من سبیل، یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟
نکل سکتے ہیں ہم؟ اللہ نے ان کے اس بکواس کا جواب ہی نہیں دیا، بھائی رستہ ہے یا نہیں، اس کا جواب ہی اللہ نے دیا، بھونکو، تم اس لائق نہیں ہو کہ تمہاری بات کا میں آج جواب دوں۔ کوئی جواب نہیں دیا، جواب دینے کی بجائے سبب کا ذکر کیا۔ تم یہاں کیوں ہو؟ آج تم جہنم میں کیوں گئے ہو؟ تم عذاب میں گرفتار کیوں ہوئے ہو؟ اس سبب کو ذکر کیا۔ کیا کہا؟ اذا دعی اللہ وحدہ۔ کوئی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ وحدہ دی سمجھ آئی کہ کوئی نہیں؟ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، جب ایک اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا، اذا دعی اللہ وحدہ، جب ایک اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا، آواز لگانے والا آواز لگاتا تھا، سجدے کے لائق اکیلا اللہ، جب آواز لگانے والا آواز لگاتا تھا، نظر و نیاز کے لائق اکیلا اللہ، عالم الغیب بھی اکیلا اللہ، مختار کل بھی اکیلا اللہ، مشکل کشا اور حاجت روا بھی اکیلا اللہ، اولاد دینے والا، شفائیں بخشنے والا، رہائیاں عطا کرنے والا، داتا، گنج بخش، دستگیر، غوث اعظم، لجپال، غریب نواز، کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا، لجیں پالنے والا، کرما والا، کرنیاں والا، فضلہ والا، جب ایک اکیلے اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا، میری توحید بیان ہوتی تھی، کفرتم، گدھے کی طرح منہ موڑ کے بھاگتا تھا، انکار کرتا تھا، میری توحید بیان ہوتی، وَإِن يُشْرَكْ بِهِ، اور اگر اس کے ساتھ شریک بتائے جاتے، اس کے ساتھ شریک بتائے جاتے، 12 سال دا بیڑا پیرانے پیر نے کڈیا تے کنارے لایا، اور فلاں بیڑی فلاں بزرگ نے کنارے لگا دی اور فلاں کو بیٹا دے دیا، وہیں یشرک بھی، اور اگر اس کے ساتھ شریک بنائے جاتے، تو مینو بڑے نعرے لاندہ ہوندہ سائیں، شرک کی باتیں سن کے بڑے نعرے لگاتا تھا، آج تیرے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، ایک میری طرف بلایا جاتا تھا تو انکار کر دیا کرتا تھا۔ 4 عنوان باندھے، کتنے عنوان؟ مسئلہ کتنا عظیم ہے، آیت نمبر 14 میں بیان کیا، سورت المومن 24واں پارہ، 13 آیتوں میں تمہید باندھی، حکم نامہ بڑے شانشاہ کی طرف سے ہے، ضدی لوگ انکار کریں گے، جو مان جائیں گے نا، عرش اٹھانے والے فرشتے بھی ان کے لیے دعائیں کریں گے، مان جاؤ ورنہ قیامت کے دن پچھتاؤ گے۔ 4 عنوان 13 آیتوں میں تمہید باندھ کے اللہ نے بیان کیا، مولا آکھنا کی چاہنا، اتنی لمبی تمہید بننی ہے، کہنا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا کہنا چاہتا ہوں فدعوا اللہ، اس کو آیت نمبر 14 میں بیان کیا، فدعوا اللہ، بس پکارو کس کو؟ ہر پکار مراد نہیں ہے، پھر کہتا ہوں دھوکہ دیتے ہیں لوگ، ہر پکار مراد نہیں ہے۔ ایک بندہ جا رہا ہے، آپ اس کو پیچھے سے آواز لگاتے ہیں تو یہ پکار غیر اللہ کی ہے، ہر پکار مراد نہیں ہے، دھوکہ دیتے ہیں، دھوکہ، غائبانہ پکار مراد ہے، غائبانہ،
اور غائبانہ پکار کی تشریح کر رہا ہوں، جس کو میں پکار رہا ہوں میں اس کو نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور بغیر کسی اسباب کے، وسائل کے، مشینری کے، ٹیلی فون کے، موبائل کے، بغیر کسی اسباب کے وہ ہر جگہ سے میری پکار کو سنتا ہے۔ یہ پکار مراد ہے، یہ پکار عبادت ہے۔ اللہ کو پکارو گے تو کس کی بات بنے گی؟ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے تو اس کی کیا بنے گی؟ عبادت بنے گی، عبادت۔ جہاں جہاں تک میری یہ آواز پہنچے، ماشاءاللہ فیس بک کے ذریعے پہنچے، لاکھوں آدمی ہماری آواز کو سنتے ہیں۔ یہاں کوئی نیا دوست آیا ہو، کل قیامت کے دن رب سے نہ کہنا مجھے بتایا کسی نے نہیں تھا، مت عذر کرنا میں نے پتہ نہیں سی مولا، کہ یہ پکار بھی عبادت ہے۔ غائبانہ پکار عبادت ہے۔ یہ بندیالوی نہیں کہتا، آمنہ کا لال کہتا ہے، الدعاء هو العبادہ، الدعاء مخ العبادہ، پکار ہی عبادت ہے، پکار عبادت کا مغز ہے۔ غائبانہ کسی کو پکارنا اس نظریے سے کہ میں اسے نہیں دیکھ رہا، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور بغیر کسی مشینری اور اسباب کے وہ میری آواز سنتا ہے، تو یہ پکار کیا بنے گی؟ عبادت بنے گی۔ مت کہنا رب کو کل ہمیں بتایا کسی نے نہیں تھا، یہ عبادت ہے، اور عبادت حق نبیوں ولیوں کا نہیں، عرش والے کا ہے۔ لا الہ الا اللہ فدعوا اللہ، کہو یار۔ سورۃ المومن 14ویں آیت، فدعوا اللہ، کوئی نہیں تمہیں سنائے گا۔ اشاعت التوحید کے علماء اور خطباء کے سوا تمہیں کوئی نہیں سنائے گا۔ ان آیتوں کی طرف کوئی عالم نہیں آئے گا، نہیں بیان کریں گے، ہم ہی ہیں جو آپ کو سنا رہے ہیں۔ فدعوا اللہ، پس پکارو کس کو؟ مخلصین، مخلصین، خالص کرنے والے، لہ الدین، اس کی پکار، اس پکار میں کوئی اور شریک ہو۔ میں بیان تو یار کئی مرتبہ کرتا ہوں، لیکن اللہ کی توحید ہے، ہمیں تو بیان کرتے ہوئے بھی بڑا لطف آتا ہے۔ عرش پہ اللہ بھی خوش ہو رہا ہوگا، عرش پہ اللہ بھی خوش ہوتا ہوگا کہ میری توحید بیان ہو رہی، میری وحدانیت کا ذکر ہو رہا ہے۔ مخلصین، کہو ذرا، خالص، خالص، کس طرح کی خالص؟ ان لکم فی الانعام لعبرہ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم، سورۃ نحل، سورۃ نحل 14واں پارہ۔ چارہ جانور کے پیٹ میں گیا، حضرت عبداللہ ابن عباس تفسیر کرتے ہیں، چارہ جانور کے پیٹ میں گیا، بھینس، گائے، اونٹنی، بکری۔ وہاں ایک مشینری لگائی، اس نے اندر ہی اندر چارے پہ کام کرنا شروع کیا، کچھ کا گوبر بنایا، وہ نیچے بیٹھ گیا، اصل غذا اوپر، اصل غذا کو معدے سے دھکا مارا، جگر میں آ گئی غذا، اصل غذا جگر میں آئی، جگر میں پھر ایک مشینری لگائی،
اس نے اصل غذا پہ کام کرنا شروع کیا، کچھ کا خون بنایا جو سپلائی کر دیا دل کو، کچھ کا دودھ بنایا جو سپلائی کر دیا تھنوں کو۔ قرآن کہتا ہے من بین فرث ودم، جب غذا معدے میں تھی ہم نے گوبر سے الگ کر لی، جب جگر میں تھی ہم نے خون سے الگ کر لی، گوبر کا رنگ گدلا، پھر وہ بدبودار، خون کا رنگ سرخ، پھر وہ پلید۔ ایک طرف گوبر پلید تھا، جگر میں خون پلید تھا، دو پلیتیوں کے درمیان سے ہم نے تیرے برتن میں ڈالا لبنن خالصا، لبنن خالصا نسقیکم۔ کاش آپ عربی سے کچھ واقف ہوتے۔ نسقیکم، ہم پلاتے ہیں۔ ہم پر تو تھوڑا سا غور کرو یار، میں پلاتا ہوں، نہ ہے وہ اکیلا، ہم پلاتے ہیں، ہم۔ گوبر بھی پلیت، خون بھی پلیت، اس کا رنگ گدلا، اس کا سرخ، اس میں سے شفاف دودھ، لبنن خالصا، کہو یار، لبنن خالصا، خالص دودھ ہم نے تیرے برتن میں ڈالا۔ جس طرح ہم نے تجھے دودھ خالص دیا ہے تو بھی میری پکار خالص کیا کر، خالص کیا کر، لبنن خالصا۔ اس میں ہم نے گوبر کا ایک قطرہ نہیں آنے دیا۔ تو نازک مزاج ہے نا، تیری طبیعت میں نزاکت ہے نا، گوبر کا ایک قطرہ آتا تجھے نفرت ہوتی، خون کا ایک ذرہ آتا تجھے نفرت ہوتی، تو اس دودھ کو بہا دیتا، ضائع کر دیتا۔ جس طرح میں نے اس دودھ میں گوبر کے ذرے کو شامل نہیں ہونے دیا، تو بھی میری عبادت میں شرک کی پلیدی کو شامل نہ کیا کر، نہ کیا کر۔ یہ دودھ جب تیرے برتن میں آیا، اس کو تقسیم کس کے نام پہ ہونا چاہیے؟ پھر کہتا ہے یہ داتا دربار پہ جائے گا، یہ 11ویں میں جائے گا شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پر۔ مولا تیرے بھی بڑے حوصلے نے، مولا تیرے بھی مولا بڑے حوصلے ہیں، دینے والا تو ہے، بطور نظر و نیاز تقسیم غیر اللہ کے نام پہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چودھری کو کہتے ہیں ہور لے، رزق بند نہیں کرتے، اور لے۔ وہ دودھ اور ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ہاں بزرگاں دے نا تے ونڈیا سی نا، تے پھر ان مجھ ایک اور آ گئی ہے، بھینس ایک اور آ گئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہور لے، اساں ایو جئی FIR درج کرنا چاہتے ہیں کہ قیامت والے دیہاڑے تیری ضمانت بھی نہ ہو سکے، تیرے لیے آمنہ کا لال شفاعت کے لب بھی نہ کھولے۔ ہم ایسی سزا تجھے دینا چاہتے ہیں، دنیا میں آزمائش کرتے ہیں اور دیتے ہیں۔ مشرکین مکہ یہی تو کہتے تھے آپ کو، اللہ کرے آپ قرآن کے قریب آئیں، سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ مشرکین مکہ کہتے تھے پتر ساڈے زیادہ، اولاد ساڈی زیادہ، مال ساڈے زیادہ، جائیداد ہماری زیادہ۔ معلوم ہوندہ رب ساڈے تے راضی ہے اور یہاں دیا ہے، تو کہتا ہے قیامت آئے گی، قیامت اول تو آنی کو نہیں، یہ آ بھی گئی نا، جو رب نے ہمیں یہاں دیا ہے نا وہاں بھی ہمیں وہی دے گا، اس سے زیادہ۔
قرآن اس کو بار بار ذکر کرتا ہے. دنیا کیا ہوتی؟ دنیا کیا ہوتی؟ سورۃ زخرف آپ پڑھیں، زخرف اسی المومن کے آگے ہے زخرف. اس میں اللہ کہتے ہیں اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا، سنو ذرا، اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ ساری دنیا ہی کافر ہو جائے گی تو میں کافروں کے گھروں کی چھتیں سونے کی بنا دیتا. جی، سیڑھیاں بھی چاندی اور سونے کی چھتیں، سیڑھیاں، بھر جاتا ان کا جائیداد. لیکن ایسا نہ ہو کہ ان کو دیکھ کر سارے لوگ ہی کافر ہو جائیں. تو معلوم ہوا یہ دنیا کا مل جانا، سونے اور چاندی، ڈنگر حیوان، باغات کا مل جانا، یہ کوئی اللہ کی رضا کی سند نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ راضی ہے. ہاں ہو سکتا ہے کسی کو اللہ نے دولت دی ہو، پیسہ دیا ہو، مال دیا ہو، اور وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرے، اللہ اس پر کیا ہو؟ راضی. تو کیا کہا گیا جی؟ کہ پکار کے لائق، غائبانہ پکار کے لائق. مصائب اور مشکلات میں پکارنا ہے تو خالص پکار کس کی کرنی ہے؟ اس کے سوا کسی کو نہیں پکارنا، کسی کے دروازے پہ نہیں جانا. ساڈے کول چودھری تے اتنے جمعہ پڑھن نہیں آندے. ہمارے پاس تو متوسط طبقہ آتا ہے، متوسط طبقہ آتا ہے. اور اگر یہاں کوئی چودھری، سردار اور ذمہ دار بیٹھا ہے تو سچی سچی بات کر، نوکر تیرا ہوئے تے روٹی جا کے منگے کسی ہور دے گھر، قابل برداشت ہے اس چودھری واسطے؟ چودھری کیا کہے گا؟ میرے پلے کی چھوڑے آئی، تو نوکر میرا، خادم میرا، روٹی مانگتا ہے دوسرے چودھری سے جا کے، تو نے میری مٹی پلیت کر دی. آج کا چودھری اگر اپنی عزت کے خلاف سمجھتا ہے کہ اس کا نوکر کسی اور سے مانگے تو عرش والا بھی یہ برداشت نہیں کرتا. بندہ میرا ہوئے تے منگے کسی اور کو. بندہ میرا ہو اور مانگے کسی اور سے، رزق مانگے، کاروبار میں ترقی مانگے، اولاد مانگے، شفا مانگے، کسی اور سے نہیں. نوکر میرا ہے، بندہ میرا ہے، اسے میرے دروازے پہ رہنا چاہیے. ہیچمی دانی، شاعر کہتا ہے تو جانتا ہے کہ فقیر کو جب کتا بھونکتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کتا اس فقیر کو کہتا ہے مجھے دیکھ، میرا مالک ہڈی ڈالے یا نہ ڈالے، روٹی ڈالے یا نہ ڈالے، میں مالک کے دروازے پہ پڑا رہتا ہوں. تو کیسا بندہ ہے جو مانگنے کے لیے در در پہ چلا جایا کرتا؟ بندہ اگر رب کا ہے تو اسے مانگنا بھی کس سے چاہیے؟ اس کو آگے کیا کہا؟ یلقی الروح من امرہ الی من یشاء من عبادہ، اتارتا ہے روح، ڈالتا ہے روح جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اس پر روح کو اتارتا ہے. اے لوگو، قرآن نے اس مسئلہ توحید کو پوری کائنات کی روح قرار دی، روح قرار دی.
ساری کائنات کی روح کیا ہے؟ لا الہ الا، اس کو روح قرار دی۔ دیکھیں سردی کے موسم میں، کیونکہ ہمارے نمازی اکثر باہر سے آتے ہیں زیادہ، 1 منٹ کے لیے آپ رکیں گے؟ تو سردی کے موسم میں کچھ تعداد جمعے کی ہماری کم پڑتی ہے، باہر کے لوگ جو موٹر سائیکلوں پہ آتے ہیں سردی کی وجہ سے، یا موسم بھی آج خراب، تو آپ کے جو گھروں کے اخراجات ہیں، خرچے ہیں، وہ پہلے سے میرا خیال ہے 3 گنا ہو گئے ہوں گے۔ ہم تو دیکھتے ہیں کہ ہماری دوائیں جو تھیں، جو دوا پہلے چوروں کے زمانے میں 1100 کی آیا کرتی تھی، وہ آج صادق اور امین دور میں 2300 روپے کی ہم خرید لیں۔ 2300 روپے۔ میں اکثر زیتون کا تیل استعمال کرتا ہوں کھانے میں، تو چوروں کے دور میں وہ 4 لیٹر کا ڈبہ ہمیں 1800 میں ملتا تھا، اور آج وہ صادق و امین دور میں 3300 روپے کا مل رہا ہے۔ 3300 روپے کا مل رہا ہے۔ ہمیں یہ معلوم نہیں کہ 12 ارب کی کرپشن چوروں کے دور میں روزانہ ہوتی تھی، وہ 12 ارب جو ہر روز بچتا ہے جاتا کہاں ہے؟ ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ ہمارا یہ جو علاقہ ہے، یہ پیچھے معاویہ مسجد کی پچھلی جانب جو کوئی دوست بیٹھے ہیں محلے کے، ہمارے ہاں گیس نہیں ہے، بالکل کوئی گیس نہیں۔ پتہ نہیں اس کی کیا وجہ ہے، ناظم صاحب بھی بیٹھے ہیں، گیس نہیں ہمارے علاقے میں۔ تو آپ کے اخراجات 3 گنا ہوئے، بڑھ گئے۔ تو اس چندے میں بھی تھوڑی سی اضافہ آپ کریں، چلو تبدیلی کے نام پہ کر دیں، یار تبدیلی آئی ہے، تو آپ تھوڑا سا نا، جو پہلے لوگ 50 روپے ڈالتے تھے وہ 70 کر دیں۔ مجھے یہ بھی احساس ہے، آپ لوگوں کا مجھے احساس ہے کہ لوگوں کے گھر کی روٹی پانی بڑا مشکل سے چلتا ہے، لوگ مشکلات میں، لیکن صاحب ثروت بھی لوگ ہیں، تو جو پہلے 100 دیتے تھے وہ 150 دے دیں، جو 10 ڈالتے تھے وہ 20 ڈال دیں، بس اتنا سا تھوڑا سا کر لیں۔ تو یہ سارا میں نے اب آپ کو نہیں کہا، وہ باہر جو کام ہو رہا ہے میں نے بالکل اس کی اپیل ہی نہیں آپ کے سامنے کی ہے، تو آپ ذرا اس میں مہربانی فرمائیں۔ چلیں جی، ہر جمعے پہ کہا نہیں جاتا، بس ہر جمعے آپ یہ لحاظ کر لیا کریں، تھوڑا سا اپنے جیبوں میں ہاتھ ڈالیں، اور تھوڑی سی چندے کے دینے میں تھوڑی سی تبدیلی لائیں۔ ہمارے جو مدارس ہیں ان میں ہمارا ایک مدرسہ ہے، آپ کا ہے، جامعہ ضیاء العلوم۔ یہ جو اگلا مہینہ ہے رجب کا، اس میں اختتام ہوتا ہے ہمارے سال کا، پڑھائی کا اختتام ہوتا ہے، پھر تقریب ہوتی ہے، جو فضلاء ہوتے ہیں جنہوں نے دورہ حدیث مکمل کر لیا، حفظ مکمل کر لیا، ان کی دستار بندی ہوتی ہے، ان کو انعام دیے جاتے ہیں، اس کی ایک تقریب ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اس دفعہ وہ تقریب ہوگی 4 فروری کو، انشاءاللہ ذہن میں رکھیں گے آپ، 4 فروری جمعے کا دن عشاء کی نماز کے بعد، یہیں اسی مسجد، 4 فروری کو یہ تقریب ہو۔ مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی کہ پورے سرگودا ڈویژن میں تعلیمی کارکردگی کے لحاظ سے جامعہ ضیاء العلوم تمام مدارس سے آگے ہے۔ ماشاءاللہ، واہ
40 خوش نصیب طالب علم جو دور حدیث میں شامل ہیں، یہ انشاءاللہ عالم بن کے نکلیں گے۔ 40 یہی ان کی دستار بندی ہوگی۔ یہ جو دور حدیث پڑھنے والے طالب علم ہیں اور بننے والے علماء ہیں، یہ پہلے سال جو 6-7 سال کی تعلیم ہوتی ہے، یہ جہاں بھی پڑھتے رہیں، جس مدرسے میں پڑھتے رہیں، دور حدیث جس مدرسے میں ہوگا، یہ یہاں سے فاضل ہوں گے، سند لیں گے، دستار لیں گے۔ تو ان سے جب بھی کوئی پوچھے گا، کوئی بندہ آپ کی فراغت کہاں سے ہے، تو انہیں کہنا ہے سرگودا سے۔ نام کس کا آئے گا؟ سرگودا کا، کہ ہم سرگودا سے فارغ ہیں، جامعہ ضیاء العلوم سے ہماری فراغت۔ دورہ حدیث جو عالم بن جاتے ہیں، اس کے بعد ایک کورس ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں تخصص فی الفقہ، مفتی۔ عالم کے بعد مفتی۔ انشاءاللہ 4 فروری کو 19 علماء جو ہیں یہ مفتی بن کے نکلیں گے انشاءاللہ۔ 19 مفتی بنیں گے۔ ہماری جو حفظ کی کلاس ہے اس کی کارکردگی انشاءاللہ پورے سرگودا کے مدارس سے آگے ہوگی۔ 35 طالب علم حفظ قرآن کی سعادت حاصل کریں گے۔ 35 بچے جنہوں نے حفظ مکمل کی، اور 10 بچے تجوید و قرات، یعنی حفظ کرنے کے بعد 10 بچے قاری بن کے نکلیں گے۔ یہ کل تعداد ہوگی 104۔ 104 علماء، مفتی، حافظ، قاری، ان کی دستار ہوگی۔ انعام تقسیم ہوں گے 4 فروری جمعے کا دن بعد از نماز عشاء۔ ان بچوں کو جو انعام دیے جائیں گے، ان علماء کو تفسیریں دی جائیں گی، فتاوے دیے جائیں گے، باقی کتابیں دی جائیں گی۔ آپ حضرات اس میں تعاون کرتے، خوش قسمت لوگ ہی تعاون کرتے۔ دیکھیں، صدقہ جاریہ جو ہوتا ہے وہ اسی کا نام، صدقہ جاریہ۔ یہ اس لیے دیکھیں ریت ہی نہ پہ جائے 5 والی، میں تو ذرا اتو شروع کرنے لگا سا۔ اس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ میں راولپنڈی میں پڑھتا تھا سن 1973 کی بات، 1973 کی بات، یعنی آپ لوگوں کی پیدائش سے پہلے کی بات۔ 1973 میں نے وہاں پڑھا، تو مجھے وہاں قرآن کا ایک نسخہ ملا مدرسے کی طرف سے۔ اس پر میں نے تفصیلی نوٹ لکھے، جو استاد پڑھاتے تھے، مشکل بات ہوتی تھی میں لکھ لیتا۔ آج بھی وہ قرآن میرے پاس ہے، اگرچہ بوسیدہ ہو گئے، لیکن مجھے آج بھی کسی آیت میں کوئی دقت پیش آتی ہے پڑھاتے ہوئے تو میں وہ قرآن کھولتا ہوں، میں وہ جگہ دیکھتا ہوں۔ جس شخص کی رقم اس قرآن میں لگی ہوگی وہ پتہ نہیں زندہ ہوگا یا اللہ کے پاس پہنچ گیا ہوگا، تو جب تک میں اس قرآن کو پڑھتا رہوں گا اللہ اس کی روح کو ثواب پہنچاتا رہے گا۔ یہ ہے صدقہ جاریہ، اس میں خرچ کریں۔ کتابوں کے سیٹ بھی آپ دے سکتے ہیں، فی سیٹ 6000 روپے کا ہے، فی سیٹ۔ آپ میں سے کوئی 2 سیٹ دینا چاہے، 5 سیٹ دینا چاہے، 10 سیٹ دینا چاہے، تو آپ صاحب ثروت حضرات ہیں، وہ سیٹ بھی آپ دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو 104 طلبہ ہیں، تقریباً 500 کے قریب ان کے رشتہ دار اس تقریب میں شامل ہوں گے۔
وہ چاہیں گے کہ ہم اپنے بیٹے کی دستار بندی، بھتیجے کی دستار بندی میں شامل، تقریباً 400-500 مہمان باہر کے اس میں شامل ہوں۔ ان کے کھانے کے لیے ہمیں تقریباً 25 دیگیں پکانی پڑتی، جو ان کا کھانا ہوتا ہے۔ اس میں بھی آپ حصہ ڈال سکتے ہیں۔ کتابوں کے فنڈ میں کوئی صاحب آپ کہنا چاہیں، میری عادت تو نہیں ہے کہ میں اس طرح کہوں کہ اعلان کریں آپ، لیکن اگر آپ میری عادت کے خلاف کوئی بندہ بولے کہ میں اتنے سیٹ دوں گا جی، کوئی اشارہ کرو، کوئی 5 سیٹ، 4 سیٹ، 3 سیٹ، 1 سیٹ۔ میاں صاحب 5 سیٹ تھوڑے نے، تھوڑے واسطے تھوڑے نے۔ ہاں جی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو 2 سیٹ، ہاں جی شیخ صاحب 5 سیٹ، ماشاء اللہ۔ نہیں، کوئی لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، سن اعتبار ہے، اور نہیں دیں گے تو نہیں دیں گے، کیا ہو جائے گا، اللہ کہیں اور سے کر دے گا۔ یہ تو اپنی خوشی سے دینا ہے، اللہ کے لیے دینا ہے۔ اور کوئی آپ جو ہم بولتے چلے جائیں، اگلے جمعے آپ پیسے جمع کرا دیں، اگلے جمعے یا جمعے کے دوران یا اگلے جمعے آپ تشریف لائیں، تو جو آپ اعلان کر رہے ہیں اس رقم کو آپ، یہ جو پچھلا حال ہے اس میں تھوڑا سا اندھیرا ہے، اندھیرے کی وجہ سے چپ ہیں لوگ کہ ہم نظر نہیں آ رہے ہیں۔ یہاں سے کوئی بندہ بولے یار، بولے اور کفن پھاڑ کے بولے، بولتے چلے جائیں، بس اشارہ کرتے چلے جائیں کہ اتنے سیٹ ہم کتابوں کے دیں گے۔ ادھر سے کوئی احباب جائیں، کوئی بولے، کوئی احباب۔ اور چلو اگلے جمعے جو دورہ حدیث کے طالب علم ہوں گے، جو فارغ ہو رہے ہیں بچے طالب علم، وہ 2 طالب علم خود جھولی کریں گے۔ یہ تو جتنے سیٹ ہو گئے، وہ خود آپ کے آگے آئیں گے، آپ کے سامنے آئیں گے اگلے جمعے۔ تو اس کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ رقم ان کی اس جھولی میں جو کھانے کے لیے ہوگی، وہ کتابوں کے لیے نہیں، کتابوں کے لیے تو لوگ کہہ رہے ہیں کوئی جمعے کے بعد مجھے ملنا چاہے تو جمعے کے بعد مجھے مل لے، لیکن وہ کھانے کا انتظام ہوگا، ان کے کھانے کا۔ تو ہم نہیں چاہتے کہ ہم مدرسے کی رقم خرچ کریں، نہ، آپ کی مدرسے کی رقم جو ہوتی ہے وہ زکوٰۃ فنڈ میں ہوتی ہے، عشر میں ہوتی ہے، وہ ہم وہاں خرچ نہیں کرنا چاہتے۔ آپ کی رقم، وہ مدرسے کی رقم ہم نہیں خرچ کرنا چاہتے، اس کے لیے ہم الگ فنڈ کرتے ہیں۔ تو وہ 2 طالب علم اگلے جمعے جھولی کریں گے، ان کے کھانے کا جو انتظام ہے آپ زیادہ سے زیادہ اگلے جمعے تیاری کر کے آئیں گے۔ آنا صحیح اگلے جمعے، میرے اعلان سے آپ آئیں ہی نہیں، وہ آئیں بھی صحیح، اور ان کے لیے اپنے گھر والوں سے بھی بات کریں۔ آپ اپنی جو یہاں بچے بیٹھے ہیں نوجوان، اپنی والدہ سے بات کریں، اور اگر ہمت پڑے تو اپنی اہلیہ سے بھی کر لیں، اپنی بہن سے کریں، خالہ سے کریں، دادی نانی سے کریں، گھر والوں سے بھی بات کریں کہ یہ فنڈ آج اکٹھا ہونا ہے، آپ بھی اپنا حصہ ڈالیں۔ 6,000 روپے کا، تو آپ گھر والوں سے بھی بات کریں، اور زیادہ سے زیادہ اگلے جمعے آپ اس میں تعاون کریں۔ پہلے یہ تھا کہ یہ تقریب ہماری 20 فروری کو ہونی تھی، تو ہم خاموش تھے، لیکن ہمیں بعض وجوہ کی بنا پر کہ کچھ افواہیں سن رہے ہیں کہ اجتماعات پر پابندی لگ رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، تو ہم نے اس کو جلدی کیا تاکہ طلبہ کی دستار رہ نہ جائے۔ تو اس جلدی کی وجہ سے ہم 4 فروری پہ آ گئے، تو ہمیں ذرا زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ اور معاویہ مسجد جو ہے یہ توحید و سنت کا مرکز ہے، اللہ کے فضل سے مرکز ہے، ہمارے دوست آتے ہیں۔ تو جمعے کے بعد اگر کوئی احباب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ریاکاری نہیں کرنا چاہتے، یوں اعلان نہیں کرنا چاہتے، تو جمعے کے بعد وہ مجھے مل لیں جی، دیں جی اذان۔ اذان دیں، اسی پر دے دیں۔